اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ آیت نمبر 65 سے لے کے 67 تک ہے کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب، گزشتہ آیات میں یہودیوں کی مذمت کی گئی اور اس آیات میں ان کو نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تباہی سے جدا ہوتے، گناہ پر اڑے رہنے سے جدا ہوتے، تو ہم ان کی پہلی والی خطاؤں کو معاف کر دیتے، پہلی والی خطاؤں کو معاف کر دیتے۔ بس یہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تباہی سے جدائی اختیار کرتے، گناہ پر اڑے رہنے سے جدا ہو جاتے، تو ہم پوشیدہ کر دیتے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم داخل کرتے انہیں نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں۔ بس اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، بس حتماً خدا ان کی برائیوں کو پاک کر دیتا، صاف کر دیتا، ختم کر دیتا، ٹھیک، اور وہ نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں داخل ہوتے۔ تفسیر قمی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں آیا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام پہلے والے کفر کے آثار سارے مٹا دیتا ہے۔ اگر انسان اسلام لے آئے، فرمانبردار ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو پہلے والے کفر کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ بس اسی کی طرف آیت وہی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ سب توریت کے احکامات کو قائم کرتے، مراد توریت پر عمل کرتے اور توریت کے احکامات کو قائم کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ توریت کے احکامات کو قائم کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اس کو وہ قائم کرتے، اس پہ وہ عمل کرتے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، لَأَكَلُوا کھانے کے معنی میں نہیں ہے، اکلو سے مراد ہے بہرامند ہوتے، حتماً وہ بہرامند ہوتے آسمانی معنوی نعمتوں سے، معنوی رزق سے، ومن تحت ارجلہم، یعنی مادی رزق سے، مادی رزق بھی انہیں ملتا، معنوی رزق بھی انہیں ملتا، دونوں رزق انہیں ملتے، ٹھیک۔ بس لَأَكَلُوا، اکلو یعنی نہ کھانے کے معنی میں نہیں ہے، بہرامند ہونے کے معنی میں، حتماً وہ بہرامند ہوتے من فوقہم، اوپر والے رزق یعنی معنوی رزق، ومن تحت ارجلہم، اور نیچے والے رزق یعنی زمینی مادی رزق سے، دونوں رزق سے، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے بعض، من بازیہ ہے، منہم ان میں سے بعض، امت مقتصدۃ، وہ گروہ ہے جو درمیانہ ہے، یعنی افراط و تفرید سے محفوظ ہے، افراط و تفرید کی آفت سے محفوظ ہے۔ بس یہودیوں اور عیسائیوں میں افراط و تفریطی گروہ تھا، افراط و تفریطی گروہ تھا، لیکن ایک تھوڑا سا گروہ ایسا ہے جو میانہ رو ہے، جو رسول خدا پر بھی ایمان لے آیا، پہلے بھی کتابوں پر ایمان لے آیا تھا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برائیوں کو انجام دیتے ہیں، بس اکثر برائیوں کو انجام دینے والے ہیں، کم ہیں جو امت مقتصدہ ہیں، افراط و تفرید کی آفت سے پاک ہیں۔ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے وہ حکم جو تیری طرف نازل ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، نہیں کام انجام دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا رسالت کا کام انجام نہیں دیا، اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا تمہیں
محفوظ رکھے، بس خدا تمہیں لوگوں کے خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موضوع خطرناک ترین تھا، جس کی تبلیغ کا حکم رسول خدا کو دیا گیا، وہ موضوع خطرناک ترین تھا۔ رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا، رسول خدا کو خطرہ تھا۔ اللہ یعصمک من الناس، خدا تمہیں لوگوں کے خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک خدا قوم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ٹھیک، اول پہلا نقطہ جو ہم نے یا ایھا الرسول سے خطاب کیا خداوند عالم نے، یا ایھا الرسول۔ خداوند عالم پورے قرآن میں دیکھیں تو خداوند عالم نے انبیاء سے جو خطاب کیا وہ یہ کیا، یا نوح ہو، یا آدم ہو، یا ابراہیم ہو، یا داؤد۔ لیکن جو ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے تو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ شرف رسول خدا ہے۔ بس شروعات آیت کی یا ایھا الرسول سے ہو رہی، یا ایھا الرسول سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک، بس بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ نہیں پوری طرف پہنچا دے، وہ پیغام پوری طرف پہنچا دے۔ ٹھیک، اب رسول خدا کو خطرہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا ڈرتے تھے۔ یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ رسول خدا کو کوئی خوف تھا، رسول خدا ڈرتے تھے۔ ٹھیک، بس رسول خدا کی تبلیغ کے چار معنی تھے، چار رکاوٹیں تھیں۔ پہلی رکاوٹ اقتصادی محاصرہ، مالی فشار، کہ شیب ابی طالب میں آپ کو پتہ ہے اقتصادی محاصرہ کیا گیا۔ نفسیاتی اجتماعی فشار، رسول خدا کا مکے میں مذاق اڑایا جاتا تھا، جادوگر، شاعر، مجنون، معاذ اللہ، یہ القابات دیے جاتے تھے رسول خدا کو، یہ نفسیاتی فشار تھا۔ سیاسی مشکلات تھیں، جنگ کا خوف تھا۔ یہ جو رکاوٹیں تھیں یہ اوائل بعثت میں تھیں، اور رسول خدا غیر خدا سے کبھی ڈرے نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ رسول خدا غیر خدا سے کبھی ڈرے ہی نہیں۔ بذات خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کننا اذا احمر الناس بر الباس اتقینا برسول اللہ، کننا اذا احمر الباس اتقینا برسول اللہ، جب بھی ہم پر سختیاں آتی جنگ کی تو ہم رسول خدا کو ڈھال بنا دیتے تھے، رسول خدا کا سہارا لیتے تھے۔ بس یہ امام علی کا کہ کننا اذا احمر الباس اتقینا برسول اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو پوری طرح خدا کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں انبیاء، وہ نہیں ڈرتے سوائے خدا کے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، خدا سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے، یعنی ڈرنے میں وہ موحد ہیں۔ یہ دوسرے انبیاء جب ایسے ہیں تو رسول خدا تو سب سے افضل ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں تمام پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ تمام پیغمبر خدا کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ خدا سے ہی ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، بس ڈرنے میں وہ موحد ہیں، خدا سے ہی ڈرتے ہیں۔ جب تمام پیغمبر ایسے ہیں تو رسول خدا سب سے افضل ہیں۔ اور ادھر سے امام علی نے بھی کہا کننا اذا احمر البأس اتقینا برسول اللہ، جب بھی جنگ کی سختیاں ہم پہ حاوی ہونے لگتی ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈھال بنا دیتے تھے، بس رسول خدا کا بھی خوف نہیں کھائے۔ بس یہاں مسئلے کی اہمیت بتانے کے لیے خداوند عالم نے حکم دیا۔ ٹھیک، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک خدا ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کی۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔